بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین گرامی، مشاہدین اعظام، آج ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد ہم اہل علم کی خدمت میں، خصوصاً فارسی داں طبقہ اور عربی داں طبقے کی خدمت میں بعض اردو الفاظ کا نذرانہ اس کی اصلیت کے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمت افزائی فرمائیں گے، سبسکرائب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے اور دوسروں تک ایک اردو کی خدمت سمجھ کر اس کو باہم پہنچائیں گے۔ سامعین گرامی، ایک بہت مبنی بر حقیقت بات اور ایک عام بات جو علمی طبقوں کے اندر گشت کرتی رہتی ہے اور مسلمہ حقیقت ہے، وہ یہ کہ عربی زبان ام اللغات ہے۔ دنیا کی زبانیں اس سے بنی ہیں، زندہ و جاوید زبانوں کی ماں اور جنم داتا عربی زبان ہے۔ لیکن بہرحال اس کو ثابت کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے ایک ایسی مثال جس کو ہم سنسکرت کا لفظ مانتے ہیں اور دنیا اس کو سنسکرت لفظ کے نام سے جانتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں عربی کی کس طرح فرما روائی ہے اور عربی اس کے خالق وجود کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے لفظ آتما سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی روح کے آتے ہیں، سول کے آتے ہیں۔ انگریزی میں روح کو سول کہتے ہیں۔ لفظ آتما کیسے بنا؟ دراصل سامعین گرامی، آتما میں ایک تو الف مدہ ہے، اس کے بعد تا ہے، پھر میم ہے، پھر الف ہے۔ یہ دراصل امات تھا۔ یہ لفظ ماتا یموت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی مرنے کے آتے ہیں، اور امات میں الف جو ہے وہ آ نفی کا ہے، ہندی اور سنسکرت کے طرز پر، جیسے سویدھا سے اسویدھا، سمبھو سے اسمبھو، یعنی مرا نہیں، مری نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ روح کو موت نہیں آتی، روح تو قفص عنصری یا جسد خاکی سے دار جاودانی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جسد خاکی جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دہ انت ہو گیا۔ دہ ہندی میں دہ انت ہو گیا، یعنی جسم جو ہے دہ ختم ہو گیا، اس کا انت ہو گیا اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اب جسم جو ہے نا چلنے پھرنے کے قابل یا کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا، چونکہ وہ روح جس کی وجہ سے چلتا پھرتا تھا وہ ختم ہو چکی۔ تو معلوم ہوا کہ موت روح کو نہیں ہوئی، موت جو ہے نا وہ کس کو ہوئی؟ بدن کو ہوئی، جسد خاکی کو ہوئی۔ اب یہ لفظ کس طرح وجود میں آیا؟ تو دیکھیے یہاں ایک دو الف نہیں بلکہ تین الف ہیں۔ دو الف جو سنسکرت کا لیا گیا اور مات کا الف، ماتا الف، مات میم کے بعد جو الف ہے، ان دو کے مجموعے سے ایک الف مدہ لگایا گیا۔ ظاہر ہے کہ الف مدہ جو ہے وہ دو الف، تین الف، چار الف تک کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو اس طرح دو الفوں کی ترجمانی اور ادائیگی کے واسطے جو ہے نا الف مدہ لگایا گیا، اور ماں میم کے بعد جو الف ہے یہ بطور تزئین اور تحسین لفظ کے واسطے لگایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہندی میں یہ تحسین کے طور پر جو لفظ لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آتم ہتیا، آتما ہتیا نہیں کہتے، آتم ہتیا، تو یہاں الف ختم ہو گیا، یعنی خودکشی کو آتم ہتیا کہتے ہیں۔ بہرحال معنی جو ایٹیمولوجیکل میننگ ہے آتما کے، مری نہیں، مری نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ روح مرتی نہیں ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ حقیقت ہے لفظ آتما کی۔ محترم سامعین کرام، زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو عام کریں اور اردو کی ایٹیمولوجی اور اصلیت کو برابر دیکھتے رہیں۔